يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قارئین کرام، تصوف کا اولین اصول دیدار رب العزت کی آرزو ہے، اور یہ کام عشق کی طاقت اور اخلاص کی برکت سے انجام پا سکتا ہے، کیونکہ حکماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عقل و خرو سے اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے عشق اور وجدان کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی مدد سے ہی انسان حریم کبریا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. لہذا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ تاکہ اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کر سکے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. سورۃ الکہف آیت 110. تصوف کامل توحید، تقوی اور محبت پر مبنی ہے. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور احسان کرنے والے ہیں. سورۃ النحل آیت 128. اور یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت 165. ارکان ثالثہ. پروفیسر یوسف سلیم چشتی اپنی کتاب تاریخ تصوف میں لکھتے ہیں کہ تصوف کی تعلیمات ان ارکان ثالثہ پر مبنی ہے: محبت الہی، مکارم اخلاق، خدمت خلق. محبت الہی اسلام کی بنیاد حب الہی پر استوار ہے. اس لیے صوفی کی زندگی کا آغاز اور انجام، یعنی اس کی زندگی کا محور محبت الہی پر ہے. اس کی نظر میں اللہ صرف معبود ہی نہیں ہے بلکہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. وہ اللہ ہی کے لیے جیتا اور اسی کے لیے مرتا ہے. اس کا جینا اور مرنا یعنی ساری زندگی اللہ ہی کے لیے ہے. ایک رمز شناس بزرگ کہتے ہیں کہ انسانی پیدائش سے مطلوب اور مقصود رب العالمین کی محبت ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اس کو مقصد حیات جانتے ہیں. چونکہ صوفی کا مطمع نظر اور نصب العین اللہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت اس کی خوشنودی یا رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس محبت کے نتیجے میں اس کی کئی برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. مکارم اخلاق. صوفی جب اللہ کی ذات کو اپنا مرکز و محور بنا لیتا ہے تو اس میں اعلیٰ ترین اخلاقی قدریں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہی مطلوب و مقصود مسلمانی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے اس لیے معبود کیا گیا ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں. اس لیے صوفیہ تصوف سے مراد اخلاق حسنہ ہی لیتے ہیں.
مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرے، پھر بنی آدم کے اندر اس کی تخم ریزی کی جائے۔ خدمت خلق یعنی طریقت خدمت خلق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تسبیح پکڑ کر کسی گوشے میں چادر اوڑھ کر بیٹھنے کا نام نہیں۔ خدمت خلق کی جس قدر بھی ممکن صورتیں تھیں، صوفیاء کرام نے ان سب پر عمل کر کے دکھایا۔ ان کی زندگیاں خدمت خلق کے لیے وقف ہو گئیں اور انہوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت ہر شخص کی دلداری کی، بلکہ وہ دوسروں کے غم میں خود بھی کھلتے رہتے تھے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو زندہ رکھا۔